So let's start today. It's page 19, second paragraph. I cannot emphasize it too much. جو الفاظ میں بول رہا ہوں نا تو ان کی پروننسیشن کو بھی آپ غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح میں پروناؤنس کرتا ہوں، بولتا ہوں، تو کوشش کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کو سنیں غور سے، اس کو اسی طرح بولنے کی کوشش کریں. I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit, and in the course of time, all these angularities of the majority and the minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regard Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, and so on. And among the Hindus, you have Brahman, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis, and so on. Again, I cannot emphasize, دوبارہ سنیں, it too much. میں اب اس پہ زیادہ زور نہیں دے سکتا، یعنی یہ واضح بات ہے، ٹھیک. Emphasize mean stress in simple English. In simple اردو زور دینا، زور دے کر کوئی بات کرنا، ٹھیک ہے. Emphasize stress، زور دینا، زور دے کر کہنا، کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ٹھیک. مزید we should begin to work in that spirit. ہمیں اسی جذبے سے، اسپرٹ مین جذبہ، اسی جذبے سے کام شروع کرنا چاہیے. begin، شروع کرنا. and in the course of time، اور وقت کے ساتھ ساتھ. in the course of time with the passage of time، جو ہی وقت گزرتا جائے گا، ٹھیک ہے. these angularities of the majorities and the minority communities، اور جو اکثریت ہے، جو ہم نے کہا تھا اکثریت کون ہوتے ہیں؟ جو those communities who are greater in number، جو تعداد میں زیادہ ہے، ٹھیک. تو جو میجارٹی ہے، اکثریت ہے، اور مائنارٹی اقلیت ہے، ان میں جو حدود ہیں، اینگلز، اینگولیرٹیز، ٹھیک ہے، جو ان میں حدیں ہیں، حدود ہیں، یا ڈفرنٹ، یعنی زاویے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. دا ہندو کمیونٹی، ہندو قومیت یا برادری یا طبقہ، اینڈ دا مسلم کمیونٹی، اور مسلمان طبقہ، مسلمان قومیت، مسلمان قوم، ٹھیک ہے. یہ دو بڑی بڑی قومیتیں تھیں، اور بھی تھیں. بیکاز ایون ایز ریگارڈ مسلم یو ہیو پٹھانس، پنجابیز، شیعز، سنیز اینڈ سو آن. کیونکہ ان دونوں طبقات کے درمیان فرق نہیں، بلکہ ان طبقات کے اندر خود، یعنی مسلمانوں میں بھی مختلف نسلوں کے لوگ ہیں. جس طرح بیکاز ایون ایز ریگارڈز مسلم، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان میں بھی یو ہیو پٹھانز، عام میں پٹھانز بھی ہیں، پنجابیز بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور اس طرح اور بھی طبقات ہیں آپ میں. تو آپ کے اندر بھی مختلف طبقات کے، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں. تو پھر تو اگر یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں گے تو مسئلے ہوں گے. تو سب کو ایک جذبے کی طرح، ایک قومیت کے لیے اور ایک ہی جذبے کے اندر مل کر کام کرنا ہوگا. کلیئر؟ اینڈ امنگ دا ہندوز، ہاں جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے، یعنی ہندوؤں میں بھی، امنگ، ان میں بھی، ان کے درمیان یا ان میں بھی یو ہیو براہمن. براہمن جو ہے سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان میں بھی براہمن ہے، وہ بھی کوئی ایک اکائی نہیں ہے. ان میں اونچی ذات کے لوگ بھی ہیں اور نچلی ذات کے لوگ، جو انہوں نے تقسیم کی ہے، اللہ نے نہیں کی، ٹھیک ہے. وشوناتھ، وشنو،
ان کے یہ ذات ہیں. وشنوز ہیں, کھتریز ہے, کشتری یا کھتریز, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے کیا ہے, ڈفرنٹ ذات پات کا ان کا نظام ہے. آلسو بنگالیز, بنگالی بھی ہیں, مدراسیز بھی ہیں, اینڈ سو آن. تو ان میں بھی یہ طبقات ہیں, سب سیکشنز ہیں. ایک تو پورا سیکشن ہے, پوری کمیونٹی, لیکن ان میں سب سیکشنز ہیں, ٹھیک ہے. سب سیکشن کیا ہوتے ہیں, جو ان کے نیچے بھی کچھ طبقات ہیں, ان کے اپنے درمیان بھی کچھ نسلی یا مذہبی لحاظ سے کچھ تقسیم در تقسیم گروپس ہیں, ٹھیک. ول وینش, اور پھر آخر کار یہ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ مل کر کام کریں گے تو اٹ ول وینش, اٹ ول اینڈ. Indeed, if you ask me, اور در حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں, if you ask me, مجھ سے پوچھیں, یا میری رائے جاننا چاہیں. ask me کا مطلب دونوں, ایک کو لفظی ترجمہ ہے نا. if you ask me, if you ask my opinion, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں یا میری رائے لینا چاہیں یا میری سوچ سمجھنا چاہیں تو کیا ہوگا. This has been the biggest hindrance in the way of India. یہ جو طبقات ہیں یا جو طبقاتی اختلافات ہیں, this has been the biggest hindrance. سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ مختلف طبقات ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے, لڑ رہے تھے, اور ان کی آزادی مشکل تھی, کیونکہ وہ آزادی کے لیے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے. ہنڈرنس مین رکاوٹ, ہرڈل, آبسٹیکل. ہنڈرنس مین ہرڈل, سمپل انگلش میں آبسٹیکل یا رکاوٹ. اگر میں کہوں کہ آپ کلاس جو اکٹھے کام کریں, اپنی کلاس کی بہتری کے لیے کام کریں, اپنی اسٹڈی کو بہتر, اور اگر آپ نہیں کہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو کوئی بھی بندہ آ کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی ہو رہا تھا ہندوستان میں. دس ہیز بین, یہی ہو رہا تھا, اور یہی چیز تھی. کون سی چیز تھی؟ رکاوٹ تھی. انگریز کے خلاف اکٹھے نہیں ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. ہنڈرنس ان دا وے آف انڈیا, ہندوستان کی راہ میں, متحدہ ہندوستان کی راہ میں یہ رکاوٹ تھی. ٹو اٹین فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس. آزادی, کس چیز میں رکاوٹ تھی؟ آزادی حاصل کرنے میں, ٹھیک ہے. اٹین, حاصل کرنا, اچیو. اٹین مین اچیو ان سمپل انگلش, مین حاصل کرنا. باہمی اختلافات اور باہمی طبقات کے درمیان جو رنجشیں تھیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے میں. دس از سم تھنگ ان سمپل اردو, ٹھیک. Else we would have been a free people long ago. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم تو بہت پہلے آزاد لوگ ہوتے. لانگ اگو, بہت پہلے, ٹھیک ہے. نو پاور کین ہولڈ اندر نیشن. یس, کوئی طاقت کسی دوسری قوم کو غلامی میں نہیں رکھ سکتا. کین ہولڈ, اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا, اپنی غلامی میں. کی ناٹ میک سلیوز, ٹھیک. لیکن جب تک شرط یہ کہ ان میں اتفاق ہو تو, ٹھیک. اسپیشلی اے نیشن آف 400 ملین سولز. اور خاص طور پر انڈیا تو بہت بڑا ملک تھا نا. اب موجودہ جو انڈیا ہے پاکستان کے علاوہ, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1/6 آبادی دنیا کی رہ رہی ہے. تقریباً آئی تھنک اسٹیمیٹڈ میں بتا رہا ہوں 1 ارب 30 کروڑ لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں. اور تقریباً آپ آج کل ساری دنیا کی آبادی کون سی ہے؟ 7 ارب ہے. تو 6 ہو گیا, تو بہت بڑی تعداد. اور اس وقت تو 400 ملین لوگ تھے, یعنی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. اب تو آبادی بہت, پاکستان میں صرف آپ کو پتہ ہے کہ 30 کروڑ راؤنڈ اباؤٹ, ہاں اسی طرح نا.
تو اس وقت بھی یہ بہت بڑی تعداد تھی بھائی، 400 ملین. 1 ملین میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ. تو 400 ملین کو غلام بنانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان میں نفاق نہ ڈالیں، جب تک ان میں باہمی رنجشیں اور دشمنیاں پیدا نہ کریں. ٹھیک اسی طرح جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ آپ کی کلاس اگر خود اپنے دل سے کام کرنا چاہیں تو ہم بہت کامیاب ہوں گے. تاکہ ہمیں پتہ ہے بھائی ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمارا فائدہ ہے کہ اس میں کوئی زور زبردستی نہیں، اس کو انجوائے کرنا چاہیے. تو اسی طرح اگر کسی قوم میں اتفاق ہو تو پھر ان کو غلامی میں رکھنا ناممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلی خاص طور پر a nation of 400 million souls لفظی ترجمہ کیا ہے؟ روح کو کہتے ہیں. یہاں پہ روح نہیں، پیپل، لوگ. ٹھیک ہے، سولز یہاں پہ مراد کیا ہے؟ لوگوں. اس وقت 400 ملین بہت بڑی تعداد تھی. اب ان کی یعنی آپ اگر سب کنٹیننٹ کو ملائیں، سب کنٹیننٹ میں کون؟ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، تو یہ تو بہت بڑی تعداد بن جائے گی. تو اس وقت یہ تعداد تھی یونائٹڈ انڈیا کی، اور ان پر دوسرے لوگ حکمرانی کر رہے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. تو قائد اعظم جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اتفاق آپ رکھیں. یہ طبقات جو ہے بھلا دیں. بلانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلا دیں، نہیں. اگر ساری قوم کی خدمت اور کا مسئلہ ہو تو پھر تو سب نے یہ بلانا ہے کہ میرا تعلق کس طبقے سے کس نسل، سب کی بھلائی کے لیے کام کریں، تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، سب قوم کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. سولز ان سبجیکشن، غلامی. 400 ملین لوگوں کو آپ سبجیکشن میں، غلامی میں نہیں رکھ سکتے. Nobody could have conquered you. ہاں، کوئی بھی اس قابل نہ ہوتا کہ آپ کو فتح کر لیتا. کنکرنگ مین فتح کرنا، غلبہ پانا. And even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time. ہاں، اگر یہ اتفاق سے ہو بھی جاتا تو اگر آپ میں اتفاق ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ Even if it happened، اگر اس طرح ہوتا بھی جو ہوا، لیکن اگر آپ میں اتفاق ہوتا تو زیادہ عرصہ وہ آپ کو غلام نہیں رکھ سکتا تھا. آپ میں اتفاق نہیں تھا، خود دونوں طبقوں کے درمیان بھی نہیں تھا، اور پھر ان طبقوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں تھا. تو فائدہ اس کو پہنچا جس نے آپ کو غلام بنایا. بات آ رہی سمجھ میں؟ ایون ایف اٹ ہیڈ ہیپنڈ، اگر ایسا ہوتا، ہیپن یہ واقعہ ہوتا، nobody could have continued its hold on you for any length of time. تو کسی لمبے عرصے کے لیے، length of time وقت کی لمبائی، کیا لفظی ترجمہ نہیں، any period of time. ٹھیک ہے، آپ کو غلامی میں نہیں رکھ سکتا تھا، اپنا تسلط آپ پہ جاری نہیں رکھ سکتا تھا. بٹ فار دس، لیکن اسی وجہ سے، فار دس مین فار دس ریزن. ٹھیک ہے، فار دس کیا مطلب؟ بیکاز آف دس، اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ جواب میں اگر اتفاق نہ ہو. Therefore we must learn a lesson from this، اور اس لیے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یو آر فری، اب جو تم آزاد ہو گئے ہو، تو یو آر فری، اب تم آزاد ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز. اب سب لوگ، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز. آپ اپنی عبادت گاہوں میں، ٹھیک ہے، کسی کا مندر ہے، کسی کی مسجد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ٹیمپلز میں، پلیسز آف ورشپ. ٹھیک ہے، ٹیمپلز کیا ہوتے ہیں؟ پلیسز آف ورشپ، عبادت گاہوں میں جانے کے لیے بالکل فری ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس. اور آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ اپنی ماسک کی جگہ، ویسے آپ لوگ زیادہ تر مسجد پورا لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے، ماسک کی جگہ مسجد کا لفظ استعمال کریں. ٹھیک، یہ اصطلاح صحیح ہے اسلامی لحاظ سے. تو یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک،
آپ اپنی مسجدوں میں جائیں گے بالکل فری. اینڈ ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان, یا کسی بھی عبادت کی جگہ, ٹھیک ہے, کے لیے آپ بالکل فری ہیں. کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہوگی. بھائی جو بھی ہے, اسلام بھی منع نہیں کرتا تو یہ ریاست بھی منع نہیں کرے گی. کوئی ہندو ہے اپنی عبادت کرے, نقصان نہ پہنچائے کسی کو. مسلمان ہے اپنی عبادت کرے, نقصان نہ پہنچایا, ٹھیک ہے. کوئی طبقات ہیں ان کے اندر, وہ اپنی اپنی عبادت اپنے طور سے کریں, لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. کوئی ریاست, کوئی معاشرہ, مہذب معاشرہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کی مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں غیر ضروری طور پر, ٹھیک, غیر ضروری طور پر. ان دس اسٹیٹ آف پاکستان, اس پاکستان کی اس ریاست میں, یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ, آپ کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, کاسٹ کسی بھی نسل سے ہو, اینڈ کریڈ کسی بھی عقیدے سے ہو, دیٹ از ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. تو اس کے ان چیزوں کے ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. بزنس یہاں مراد تجارت نہیں ہے, معاملات سے, ریاست چلانے کے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. جو بندہ بھی اس ملک کے لیے بہتر ہوگا اور جو دوسروں کو, کسی کی مذہبی عقائد کو, جذبات کو, یا کسی پراپرٹی کو, کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اس ملک کے لیے بہتری کے کام کرتا ہے, تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ اس ملک میں آزاد ہے, ٹھیک ہے, اور سب مل کر کام کریں. Now I think we should keep that in front of us as our ideal. اب ہمیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو, جو باتیں میں نے کہی ہے نا, تو اس کو اپنا آئیڈیل, ایک ماڈل, ایک نمونے کے طور پر, ٹھیک ہے, اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ ان دا کورس آف ٹائم, اور آپ کو معلوم ہوگا, آپ کو پتہ چلے گا, یو ول کم ٹو نو, کہ اگر آپ اس طرح کریں گے نا, دیٹ ان دا کورس آف ٹائم, ود دا پیسج آف ٹائم, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, ہندوز would cease to be ہندوز, ہندو نہیں رہیں گے. مسلم would cease to be مسلم, مسلمان نہیں رہیں گے. اس کا لفظی یہ ترجمہ نہیں ہے کہ وہ تو اپنا مذہب چھوڑ دیں گے, نہیں. ہندو بھی ہوں گے لیکن وہ اپنی عبادتیں کریں گے اور وہ دوسروں پر اپنی رائے مسلط نہیں کریں گے. وہ ہوں گے, ہندو ہوں گے. مسلمان ہی ہوں گے, اپنی عبادات جاری رکھیں گے, لیکن مذہبی سینس سے وہ ختم نہیں ہوں. پولیٹیکل لحاظ سے, سیاسی طور پر وہ مل کر کام کریں گے. وہ یہ نہیں کہ بھائی یہ ہندو ہے تو میں اس کے ساتھ کام نہیں کرتا, یا یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ میں کام نہیں کرتا, یہ شیعہ ہے یا سنی ہے, یا یہ اونچی ذات کا ہے یا نچلی ذات کا ہے. تو سیاسی لحاظ سے سارے, اگر ایک گروپ میں 15 لوگ ہیں, اس میں ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں, تو سیاسی لحاظ سے وہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, اس میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس میں لوگوں کی بہتری کر, تو اس لحاظ سے وہ سیز ہوں گے. وہ پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں, یا میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں, میں تو اس قوم کے لیے کام کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں سیز ٹو بی ول اینڈ. کیا مطلب؟ وہ یہ سوچنا بند کر دیں گے کہ بھائی ہم کسی خاص طبقے کے لیے کام کرتے ہیں, ہم سب انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور would cease, would end. لیکن میں نے آپ کو تشریح کر دی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. would cease to be Muslim, not in the religious sense. مذہبی معنی اور مطلب میں نہیں, مذہبی لحاظ سے نہیں. because that is the personal faith of each individual. کیونکہ یہ ہر ایک کا ذاتی عقیدہ ہے, پرسنل ذاتی فیتھ, عقیدہ ہے. کن کا؟ ایچ انڈیویجول, ہر ایک فرد کا, ہر ایک فرد واحد کا ذاتی یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب آزادی سے اس پر عمل کرے. انڈیویجول مین فرد. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس کا اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا مطلب ہے سیاسی لحاظ سے. اگر ہم سیاست کرتے ہیں, سیاست کیا ہوتا ہے؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں سیاست کا ویسے بنیادی مقصد ہے کہ ٹو سرو دا سوسائٹی, ٹھیک ہے, اس ملک کی قوم کی خدمت کرے. سیاست کا اینڈ
یہ ہوتا ہے سیاست کا اینڈ، یعنی پرپز یہ ہوتا ہے ساری قوم کا، ساری قوم میں سب آ جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ، اس ریاست کے شہری کے طور پر، تو سارے شہری، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو شہری سمجھے گا، ٹھیک ہے. ویل جینٹلمن، اچھا حضرات، آئی ڈو ناٹ وش ٹو ٹیک اپ اینی مور آف یور ٹائم. اب میں مزید نہیں چاہتا کہ مزید آپ کا وقت لوں. اینڈ تھینک یو اگین فار دا آنر یو ہیو ڈن ٹو می. اور اگین دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو عزت آپ نے مجھے دی. آئی شیل آلویز بی گائیڈیڈ بائی دا پرنسپلز آف جسٹس اینڈ فیئر پلے. میں ہمیشہ جسٹس، انصاف اور برابری، فیئر پلے، ہر ایک کے ساتھ فیئر، اس میں کوئی کرپشن، کوئی غلطی، کوئی غلط سوچ نہیں ہوگا. فیئر پلے مین برابری کا، مساوات کا، ایکویلٹی کا، ٹھیک ہے. بالکل فیئر کیا ہوتے ہیں؟ بالکل کلیئر، صاف، برائی سے، بری سوچ سے، بدنیتی سے آزاد، سب کو ایکول، برابر پہ سب کے ساتھ کیا کرنا؟ سلوک کرنا. ان پرنسپلس، یہ میرے رہنما اصول ہوں گے. گائیڈڈ بائی، میری رہنمائی کریں گے. میرے رہنما اصول کیا ہوں گے؟ اصول کیا ہوں گے؟ جسٹس، انصاف اور ایکوالٹی، سب کے ساتھ برابری اور صحیح سلوک کرنا. اینڈ وداؤٹ اینی ایز ان پٹ اٹ پولیٹیکل لینگویج، اگر ہم اس کو سیاسی زبان میں کہیں، سیاسی معنی دے دیں، سیاسی مطلب دے دیں، یا سیاسی لحاظ سے، سیاسی طریقے سے کہیں، prejudice or ill will in other words، یعنی سیاسی کسی کے خلاف ہماری prejudice نہیں ہوگی، تعصب اور کینہ نہیں ہوگا. prejudice mean بغض، کینہ، تعصب. ill will وہی کینہ، برے خیالات، بری سوچ یا بدنیتی، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. پارشیلٹی اور فیورٹزم، ہاں پارشیلٹی جانبداری، اور فیورٹزم مین کسی کی غیر ناجائز طور پر کسی کی حمایت کرنا. یہ فیورٹ ہے، یہ نان فیورٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا پسندیدہ ہے، یہ میرا پسندیدہ نہیں. تو فیورٹزم کیا ہے کہ بعض لوگوں کو ناجائز طور پر فائدہ پہنچائے اور بعض کو نہ پہنچائے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. مائی گائیڈنگ پرنسپل ول بی جسٹس اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی. اور میرے جو گائیڈنگ پرنسپل ہیں، رہنما اصول ہیں، جن سے میں رہنمائی حاصل کروں گا، وہ کیا ہوگی؟ ول بی جسٹس، انصاف، اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی، اور مکمل غیر جانبداری. بھائی کوئی کسی میں قابلیت ہے تو غیر جانبداری سے ان کو ان کا حق دلایا جائے گا، ٹھیک. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ود یور سپورٹ اینڈ کوآپریشن، اور مجھے یقین ہے that with your support، آپ کی حمایت، and cooperation، تعاون کے ساتھ، بالکل. I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. And I can look forward. تو میں آگے کی امید رکھ سکتا ہوں، میں آگے کی طرف امید سے دیکھ سکتا ہوں. I hope for the future، مطلب یہی، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کیا ہوگا؟ بگ پاکستان بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشنز آف دا ورلڈ، کہ پاکستان دنیا کی عظیم ترین مملکتوں میں، ممالک میں ایک ہوگا. عظیم مملکتوں میں یا عظیم ممالک میں ایک بنے گا. تو دیٹس دی اینڈ آف دا لیسن ٹوڈے. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ.